السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے اختلافات کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب 2 دن سے کراچی میں موجود ہیں۔ شہباز شریف کے لیے یہ نون لیگ کے ذرائع کے حوالے سے خبریں آئی تھیں کہ وہ اختلافات ختم کریں گے، مفتاح اسماعیل کا استعفیٰ واپس کرانے کی کوشش کریں گے، اور جو نون لیگ کے دفتر پر حملہ ہوا تھا اس حوالے سے بھی دونوں جو فریقین سے ملاقاتیں کریں گے، یعنی مفتاح اسماعیل گروپ کے ساتھ بھی اور مفتاح اسماعیل کا جو مخالف گروپ ہے ان کے ساتھ بھی، اور ان کی گلے شکوے اور شکایات جو ہیں، مسئلے مسائل وہ سنیں گے۔ لیکن 2 دن سے آپ یہ شاکنگ نیوز ہے آپ کے لیے کہ 2 دن سے شہباز شریف کراچی میں موجود ہونے کے باوجود شہباز شریف پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ جو ان اختلافات میں یا ایک دوسرے پر جو الزامات لگائے جا رہی ہیں یا لڑائی جھگڑے میں ملوث ہیں، ان کے ساتھ اس معاملے پر، اختلافات ختم کرنے کے معاملے پر ابھی تک میٹنگ نہیں کی۔ میں نے مسلم لیگ نون کے اور آگے مفتاح اسماعیل کا بھی بتا رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل کا کیا سین ہے، اور احتجاج بھی ہوا ہے۔ نون لیگ کے ورکرز نے احتجاج کیا ہے شہباز شریف کے خلاف بھی، اپنے پارٹی کے صدر کے خلاف احتجاج ہوا ہے کراچی میں۔ میں ویڈیو کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسی پروگرام میں آگے چل کے۔ ایک بڑے ذمہ دار عہدیدار، پارٹی کے صوبائی لیول کے عہدیدار، وہ احتجاج کر رہی ہیں شہباز شریف، اور جو وہاں پہ شہباز شریف کو جو میزبانی کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما، یعنی دوسرے دھڑے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ دھڑا جو ہے یہ شہباز شریف کا دھڑا سمجھا جاتا ہے، اور جو احتجاج کر رہا ہے دھڑا وہ مریم نواز کا دھڑا سمجھا جاتا ہے، اور نواز شریف اور مریم نواز ایک ہی بات ہے۔ تو رانا مشہود اور شہباز شریف، ان کی سپورٹ کا بتائی جا رہی ہے، جنہوں نے حملہ کیا تھا، جو حملے کے جو مین ملزم ہیں، جن پر الزام ہے، انہوں نے ہی شہباز شریف کو ریسیو کیا ہے، اور انہوں نے ہی شہباز شریف کو کس طرح ایئرپورٹ سے دوسرے راستے سے لے کے گئے، جس راستے سے کارکنان کھڑے ہیں بینر اور پلے کارڈ اٹھا کے شہباز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ کے باہر، اس راستے سے لے جانے کی بجائے شہباز شریف کو دوسرے راستے سے لے کر گئے ہیں۔ یہ آپ ویڈیو کلپ میں سنیں گے آگے۔ لیکن شاکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ مفتاح اسماعیل جو مستعفی ہیں اس وقت، انہوں نے عہدے سے تو استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن نون لیگ تو نہیں چھوڑی نا۔ عہدہ ان کے پاس صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں، اور اتنا بڑا عہدہ ہے ان کے پاس، لیکن وہ اس وقت 2 دن سے کراچی چھوڑ کر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی صدر، اور شہباز شریف کا پہلے سے کوئی ایمرجنسی میں شہباز شریف نہیں گئے، پہلے سے شیڈولڈ ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، شہباز شریف اس میں شرکت کریں گے۔ 28 اگست کو اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا سربراہی، اور 29 کو جلسہ ہوگا۔ وہاں پہ مفتاح اسماعیل کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ شہباز شریف چاہے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اختلافات ہوں مفتاح اسماعیل کے، چاہے ناراضگیاں ہوں، عہدہ چھوڑ دیں، استعفیٰ دے دیں، لیکن پارٹی میں تو موجود ہے، پارٹی تو انہوں نے چھوڑی نہیں ہے۔ پارٹی صدر آ رہے ہیں، مرکزی صدر آ رہے ہیں کراچی میں، اور مفتاح اسماعیل استقبال کے لیے موجود نہیں ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے اپنے ساتھی جو تھے، ورکرز جو ہیں، وہ بھیج دیے تھے۔ حسن زبیر صاحب ہیں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے صوبائی صدر سندھ کے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، وہ پوری کہانی سنا رہے ہیں۔ آپ پہلے میں چاہوں گا کہ حسن زبیر کی وہ ویڈیو کلپ سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ شہباز شریف جب لینڈ شہباز شریف نے کیا ہے کراچی ایئرپورٹ پر، تو جو دوسرا دھڑا ہے مفتاح اسماعیل کا مخالف گروپ، وہ شہباز شریف کو کس طرح یعنی کارکنوں سے بچا کے، کارکنوں سے ملانے کی بجائے کارکنوں سے اوائڈ کرا کے دوسرے راستے سے کس طرح لے کر گئے ہیں، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ آپ پہلے ویڈیو کلپ سن لیں، اس کے بعد پھر شہباز شریف کے وزٹ کے حوالے سے اور مفتاح اسماعیل کے حوالے سے مزید آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔
الرحمن الرحیم، میں احسن زبیر، پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ سندھ کا پریزیڈنٹ۔ یہاں پہ شہباز شریف صاحب کے استقبال کے لیے نواب شاہ ڈویژن کے ساتھ ان کا کیمپ لگا ہوا تھا۔ ہمارے ایسے ورکرز ہیں جو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سکھر سے، نواب شاہ سے، کدھر سے، لاڑکانہ سے، کدھر سے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے بغیر پیسے والے وہ لوگ جن کی جیب میں پانی کی بوتل لینے کے پیسے نہیں ہیں، صبح 11 بجے سے ادھر استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ اور وہی انہی عناصر نے جنہوں نے کراچی ڈویژن والوں نے جنہوں نے حملہ کیا تھا مسلم لیگ ہاؤس کے اوپر، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پیچھے سے گھما کے اپنے کیمپ کے اوپر لا کے کھڑا کیا، وہاں پہ استقبال کیا اور وہاں سے لے کے نکل گئے۔ یہ جو سارے ورکر کھڑے ہیں، کیا یہ مسلم لیگ نون کا احساسہ نہیں ہے؟ کیا یہ مسلم لیگ نون کے لیے کام نہیں کرتے؟ کیا ہمارے لیے کوئی احساس کسی کو ہے کہ ہمارے ورکرز کے لیے اور ہم سب کے لیے جو ہم دوپہر سے یا گرمی میں بھوک سے ہمارے بغیر پانی کھانا کھائے ہوئے کھڑے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا ہے؟ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ مفتاح صاحب کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہم مفتاح صاحب کی حمایت میں اس لیے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ مفتاح صاحب کو عزت نہیں ملی تھی، اور آج وہی چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم جو میاں نواز شریف کے ورکر ہیں، ہم چھوٹے سے کارکن لیول کے ورکر ہیں، ہمیں یہ عزت ملی۔ پنجاب سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے 4 دن سے دورہ یہاں کر رہے ہیں، ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہاں 2 کیمپ لگے ہیں؟ لیبر ونگ کا کیمپ لگا ہے، شاہ محمد شاہ صاحب کی ٹیم کا کیمپ لگا ہے، ان کو اندر کے ذریعے سے گھما کے ان کو کیپچر کر کے شہباز صاحب کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر معاملات چلیں گے، ہم بھی اس پارٹی کے ساتھ صرف تب کام کریں گے جب میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف یہاں آئیں گی اور ہمیں عزت ملے گی اور ورکر کو عزت ملے گی۔ ووٹ کو عزت دو، جیے نواز شریف، جی ویورز، ویڈیو کلپ آپ نے سن لی، اور یہ صوبائی صدر ہیں مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کے، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یعنی صوبائی صدر یوتھ ونگ کے جو صوبے کے صدر ہیں، آپ ان کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے۔ میں حسن زبیر کو نہیں جانتا، سچی بات ہے کہ میں نے نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن ویڈیو کلپ میرے پاس آئی تو میں حیران رہ گیا کہ صوبائی صدر ہے یوتھ ونگ کا، اس کے ساتھ اگر شہباز شریف ملنا پسند نہیں کر رہے تو یہ کیسے پارٹی صدر ہیں؟ کیسے پارٹی چلے گی بھائی؟ یوتھ ہی تو ہوتا ہے بھائی، یوتھ آپ کا بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ آپ ان کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے، ان کو ملنے کی بجائے آپ کو جو دوسرے بندے ہیں دوسرے اپنی کیمپ پہ لے کر گئے ہیں۔ اور شہباز شریف، ابھی میں نے 2 دن سے، کل بھی میں کوشش کر رہا تھا کہ کوئی انفارمیشن ملے کہ شہباز شریف نے ملاقاتیں کی نہیں کی، اختلافات ختم کرانے کے لیے کوششیں کی ہیں نہیں کی ہیں، اور جو فریقین ہیں ان کا کیا بنا۔ تو میں نے کل بھی کوشش کی تھی لیکن رابطہ میرا نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو آج میرا رابطہ ہوا نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ سندھ میں، جو شہباز شریف کے ساتھ ہیں اس وزٹ میں، وہاں پر موجود ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کیا بنا اختلافات کا۔ شہباز شریف نے دونوں گروپوں کو اختلافات ختم کرانے تھے، صلح و صفائی کرانی تھی۔ تو یہ مجھے بتایا گیا نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے کہ شہباز شریف نے 2 دن میں ابھی تک دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک بھی پارٹی کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ میں نے مفتاح اسماعیل کا پتہ کیا تو یہ بتایا گیا کہ مفتاح اسماعیل اس شہباز شریف کے وزٹ میں ہیں ہی نہیں، سرے سے وزٹ سے ہی آؤٹ ہیں۔ یعنی استقبال کے لیے مفتاح اسماعیل کو نہیں بلایا گیا، یا مفتاح اسماعیل خود نکل کر آ گئے ہیں۔ اب ظاہر اچانک دورہ بھی نہیں تھا، پہلے سے شیڈول پروگرام تھا۔ مفتاح اسماعیل کراچی چھوڑ کر اسلام آباد میں کیوں آ کے بیٹھ گئے ہیں؟ چاہے گھر ہی ہو مفتاح اسماعیل کا اسلام آباد میں، لیکن شہباز شریف ہیں تو کراچی کے نا، مفتاح اسماعیل سندھ کے عہدیدار ہیں۔ اگر شہباز شریف پارٹی کے صدر وہاں پہ جاتے ہیں تو مفتاح اسماعیل کو ان کو ریسیو کرنا چاہیے۔ ابھی مفتاح اسماعیل کو ٹکٹ بھی نون لیگ نے جاری کی تھی، وہاں سے ہار گئے مفتاح اسماعیل۔ اس کے باوجود یعنی ہارنے والے کو بھی نون لیگ نے دی نا ٹکٹ، لیکن مفتاح اسماعیل پارٹی صدر کے لیے، آنر کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ اور چلیں، وہ شہباز شریف سے پارٹی کے وہاں کے مقامی اگر فرض کریں ایسی نوبت آتی، نہ ملنے دیتے وہ الگ بات تھی، لیکن مفتاح اسماعیل کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ جو لوگ جو کارکنان یوتھ ونگ کے مفتاح اسماعیل نے بھیجے تھے،
یہ یقیناً شہباز شریف آتے تو ان کا استقبال بھی کرتے اور گلے شکوے بھی، اپنی شکایات، مسئلے مسائل بھی ان کو بتاتے، لیکن جو دوسرا دھڑا ہے نون لیگ کا، اس نے کوشش کی کہ مفتاح اسماعیل گروپ کے لوگوں کے ساتھ شہباز شریف ملے ہی نہ، اور وہ اپنے کیمپ پر دوسرے راستے سے لے کر ان کو چلے گئے۔ تو کل شہباز شریف نے 27 اگست کو، کل یعنی 27 اگست، آج ویسے تو کل 28 گزر گئی سمجھے، 27 اگست کو شہباز شریف نے جیسے ہی کراچی لینڈ کیا تو وہ نون لیگ کے اپنے ایک گروپ کے کیمپ پہ گئے اور اس کے بعد ہوٹل پہ گئے، پھر رات کو جو ہے بزنس کمیونٹی کا عشائیہ تھا، دعوت تھی، اس میں وہ گئے ہیں، لیکن نون لیگ کا اجلاس کراچی کے رہنماؤں کا یا سندھ کے رہنماؤں کا اجلاس ابھی تک شہباز شریف نے نہیں بلایا، کوئی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں کی۔ آج جو دن گزر گیا 28 اگست کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا، تو آج بھی وہ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے ملاقات نہیں کی، اختلافات ختم کرانے کی ابھی تک کوشش نہیں کی۔ میں نے جب معلوم کیا کہ بھائی شہباز شریف پھر آئے کیوں ہیں، صرف پی ڈی ایم کا جلسہ اور سربراہی اجلاس کور کرنے آئے ہیں یا پارٹی کے اختلافات بھی وہ ختم کرانا اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو آج شروع ہو گیا ہے دن، یعنی 29 اگست کو دوپہر کے بعد یہ جلسہ ہوگا، پی ڈی ایم کا شام کے ٹائم میں جلسہ ہوگا، تو جلسے سے پہلے امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور جو لڑائی جھگڑا ہوا تھا، نون لیگ کے دفتر پر حملہ ہوا تھا، یا اس کے بعد جو کمیٹی قائم کی گئی تھی انکوائری کمیٹی، اور انکوائری کمیٹی کا بھی میں نے پتہ کیا کہ بھائی اس کا کیا بنا۔ انکوائری کمیٹی جو ہے نون لیگ کی احسن اقبال کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، 5 رکنی یہ کمیٹی ہے، اس میں خواجہ سعد رفیق ہیں، اس میں کیسر شیخ ہیں، اس میں رانا مشہود ہیں، اور یہ کتنے ہو گئے، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق 2، کیسر شیخ 3، رانا مشہود 4 اور کھیل داس کوہستانی، 5 رکنی یہ کمیٹی ہے۔ اور اس کمیٹی سے جب کمیٹی کا میں نے پتہ کیا کہ کمیٹی نے کام کہاں تک پہنچایا، کیونکہ مفتاح اسماعیل کا گلہ شکوہ تو یہی ہے کہ کمیٹی غیر فعال ہے، انہوں نے احتجاجاً جو استعفیٰ دیا ہے، انہوں نے ایک تو کمیٹی کو غیر فعال قرار دیا ہے، دوسرا الزام یہ لگایا ہے کہ کمیٹی جو ہے، کمیٹی کے جو رانا مشہود ممبر ہیں، اب وہ سپورٹ کر رہے ہیں دوسرے گروپ کو، جو مرکزی ملزم کا بتایا جا رہا ہے، جو دفتر پر حملے کا، توڑ پھوڑ کا، لڑائی جھگڑے کا، ان کے لیے مفتاح اسماعیل کا الزام ہے کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں رانا مشہود، اور رانا مشہود کو سپورٹ ہے شہباز شریف کی، تو مفتاح اسماعیل نے اس پر احتجاج کیا ہے۔ تو کمیٹی کی پروگریس یہ ہے کہ کمیٹی نے صرف ایک میٹنگ کی ہے، وہ بھی آپس میں، 5 رکنی جو کمیٹی بنائی ہے، نون لیگ نے بنائی ہے، تو اس کمیٹی نے صرف آپس میں میٹنگ کی ہے، فریقین میں سے کسی کو بھی بیان سننے کے لیے یا ان کا موقف سننے کے لیے یا بیان قلم بند کرنے کے لیے کسی کو بھی نہیں بلایا، نہ مفتاح اسماعیل کو نہ دوسرے گروپ کو۔ تو جب آپ انکوائری کیسے کریں گے، تو آپ نے دوسری میٹنگ بلائی ہی نہیں ہے ابھی تک، تو مفتاح اسماعیل کے ریزرویشن تو ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں کہ بھئی کمیٹی غیر فعال ہے، انہوں نے بھی تو یہی کہا ہے کہ کمیٹی غیر فعال ہے، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں رانا مشہود ان کو، دوسرے ملزم کو جو دوسرے گروپ کے ہیں۔ تو یہ مفتاح اسماعیل کا الزام تو پھر درست ثابت ہو رہا ہے کہ بھئی کمیٹی تو غیر فعال ہے، کمیٹی تو کام کر نہیں رہی، ایک میٹنگ کی ہے وہ بھی آپس میں کی ہے۔ اب کمیٹی کے ممبران یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلسے کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گئی تھی، کمیٹی کی میٹنگ شیٹنگ اور انکوائری وغیرہ، تو جلسہ گزر جائے گا تو اس کے بعد کمیٹی جو ہے اب پھر بیٹھے گی، اور کمیٹی دونوں جو طرفین ہیں، فریقین ہیں، دونوں پارٹیاں ہیں، ان کا موقف سنے گی اور پارٹی قیادت کو وہ رپورٹ دے گی۔ تو یہ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ بھئی شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں، اختلافات ختم کرانے گئے ہیں، شہباز شریف کو حکم دینا چاہیے تھا مفتاح اسماعیل کو کہ بھئی میں آ رہا ہوں، آپ کراچی میں رہیں، اسلام آباد یا کراچی چھوڑ کے نہ جانا باہر کہیں بھی، تو یہ شہباز شریف حکم بھی دے سکتے تھے، لیکن مفتاح اسماعیل کو خود کو بھی ایک اخلاقی، ایک اصولی، ایک ذمہ داری جو ہے فیل کرنی چاہیے تھی، کہ سمجھنی چاہیے تھی کہ بھئی میری ذمہ داری ہے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہا ہوں صوبائی، تو اب میں نے ناراض ہونے کی وجہ سے چلیں استعفیٰ تو دیا ہے، لیکن
پارٹی میں نے نہیں چھوڑی، پارٹی کے صدر آ رہے ہیں مرکزی، اور ان کو میں نے پروٹوکول، ان کا استقبال، یہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کے یا آداب ہوتے ہیں، تو وہ مفتاح اسماعیل کو پورے کرنی چاہیے تھے، لیکن مفتاح اسماعیل خود کراچی چھوڑ کر اسلام آباد میں بیٹھ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو 40 لوگوں نے استعفے دیے ہیں مفتاح اسماعیل کے ساتھ، اب ان کا بھی کوئی والی وارث نہیں ہے، تو شہباز شریف نے ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ، اختلافات ختم کرانے کے لیے نہیں کی 2 دن تک۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔